آج کے شو میں جہانگیر ترین اور بیٹے کے خلاف مبینہ فراڈ اور منی لانڈرنگ کا مقدمہ، اندرونی کہانی بے نقاب۔ چینی سٹا مافیا اور JWD کیس میں جہانگیر ترین اور ان کے خاندان کے 36 اکاؤنٹس منجمد۔ السلام علیکم، پس پردہ حقائق، سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان۔ جہانگیر ترین کیس اور جو پورا معاملہ ہے اس میں آج ایک پیش رفت ہوئی ہے اہم ترین۔ میں اس سے پہلے کچھ آپ کو تاریخی سطح پر بتاؤں کہ یہ معاملہ کس طرح ہوا، یہ کیسز کس طرح بنے، یہ کیسز ہیں کیا، شوگر ڈیل اصل میں تھا کیا، اور پھر یہ جو سٹے بازی کا لفظ ہے یہ اصل میں کیا ہوتا ہے، یہ سب سمجھانے سے قبل آج ہونے والی ڈیولپمنٹ پر پہلے روشنی ڈالتے ہیں۔ یہ ڈیولپمنٹ ہے 36 بینک اکاؤنٹس منجمد ہونے کے حوالے سے۔ جہانگیر ترین صاحب کا جو چینی سٹا مافیا JWD کیس ہے، اس میں اہم پیش رفت ہوئی جس میں تقریباً 36 بینک اکاؤنٹس کا ذکر ہے جو منجمد کر دیے گئے ہیں، جس میں 9 سرکاری اور نجی بینکوں کے جو اکاؤنٹس تھے، جن میں 36 بینک اکاؤنٹس ان کے خاندان کے، ان کی اہلیہ اور ان کے بیٹے کے تھے۔ جہانگیر ترین اور ان کے خاندان کے یہ 36 اکاؤنٹس FIA کی درخواست سے منجمد کیے گئے۔ 4 امریکی ڈالرز کے، 2 برطانوی پاؤنڈز اور 30 پاکستانی کرنسی کے اکاؤنٹ منجمد کیے گئے۔ علی ترین جو ان کے بیٹے ہیں ان کے 21 اور جہانگیر ترین کے 14 اور ان کی اہلیہ کا 1 اکاؤنٹ منجمد کیا گیا۔ ان اکاؤنٹس میں کروڑ روپے کی رقم موجود ہے جو ذرائع سے دعویٰ ہوا۔ تو پہلے بتاتے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب ہیں کون۔ جہانگیر ترین صاحب کا پاکستان تحریک انصاف کے اندر اہم کردار رہا ہے۔ جہانگیر ترین صاحب اگر آپ بالخصوص جب حکومت تشکیل ہوئی تھی تو اس وقت آزاد امیدواروں کو توڑ کر، یعنی آزاد امیدوار کو پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ووٹ دلوانے میں بڑا اہم کردار رہے اور دیرینہ ساتھی عمران خان صاحب کے رہے ہیں اس وقت، اور اہم ترین فیصلہ سازی کے عمل کے اندر ان کا حصہ رہے ہیں۔ جس طرح میں نے کہا کہ 2018 کے الیکشنز کے بعد بھی جہانگیر ترین صاحب انگلیوں پہ گن کے جہاز میں اپنے اس وقت ممبرز لے کر آنا جانا، اور سارے آزاد امیدواروں کو پنجاب حکومت کی تشکیل ہو یا قومی حکومت جو نیشنل گورنمنٹ ہے اس کی تشکیل ہو، اس پوری صورتحال میں جہانگیر ترین صاحب کا ایک اہم ترین کردار رہا ہے۔ اور جو شوگر اسکینڈل سامنے آیا اس میں جہانگیر ترین صاحب کا کیا رول تھا، اس سے قبل شوگر اسکینڈل کی اس رپورٹ پہ تھوڑی روشنی ڈال دیتے ہیں۔ یہ شوگر اسکینڈل جو سامنے آیا، یہ اس وقت سامنے آیا جب بتایا گیا، حکومت کو بتایا گیا، جو پوری رپورٹ ہے اس کی سمری کریں تو اس طرح سے ہے کہ حکومت کو یہ بتایا گیا شوگر ملز کی طرف سے کہ چینی بہت زیادہ ہے، یعنی چینی اس وقت زیادہ ہے، لہٰذا اس کو ایکسپورٹ کر دیا جائے چینی کو۔ جو اسکینڈل میں سامنے آئی کہانی وہ یہ آئی تھی کہ چینی کو ایکسپورٹ کر دیا جائے، یہاں پر زیادہ پیداوار ہو گئی ہے، اور اس سلسلے میں حکومت نے پھر اجازت بھی دی ان کو نہ صرف اجازت دی بلکہ ان کو سبسڈی بھی ملی۔ جو چینی جو ملز تھیں ان کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے سبسڈی بھی دی۔ وہ اس وجہ سے دی سبسڈی کہ کہا گیا کہ باہر کے ملک میں کیونکہ چینی اس پر جو ہے سستی تھی اور یہاں مہنگی تھی، تو ایکسپورٹ کرنے کے لیے باقاعدہ اربوں روپے کی سبسڈی دی گئی، اور یہ کہا گیا کہ یہاں پر بہت زیادہ چینی ہے، اس وجہ سے یہ چینی ایکسپورٹ کر دی جائے، سبسڈی کے ساتھ یہ تمام چینی جو ہے ایکسپورٹ ہوئی۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ پاکستان میں ایک قلت پیدا ہوئی، اور اس کے اوپر بعد میں سٹا بھی کھیلا گیا، جو ہم آپ کو بتائیں گے کہ سٹا کس طریقے سے کھیلا گیا۔ لیکن اس رپورٹ میں جس طرح سامنے آئی بات کہ باقاعدہ قلت پیدا کی گئی، سٹا کھیلا گیا، قیمتیں بڑھائی گئیں، اربوں روپے بنائے گئے، اور یہ پورا ایک جو اس وقت مافیا تھا شوگر ملز کا اس میں ملوث پایا گیا۔ اگر جہانگیر ترین صاحب کے کیسز کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں تو جہانگیر ترین صاحب کے اوپر جو کیس ہے اس میں ایک امپورٹنٹ جو معاملہ ہے وہ ایک لاہور کی جو اس وقت FIA نے جو لاہور میں کیا ہے وہ 3 ارب 14 کروڑ روپے کے مبینہ فراڈ کا ایک مقدمہ ہے۔ FIA کی جانب سے جہانگیر ترین اور علی ترین کے خلاف 22 مارچ کو یہ FIR درج کی گئی، اور پلپ کمپنی ایک ہے جس میں مبینہ طور پر اربوں روپے کے غیر قانونی شیئرز منتقل ہوئے، یہ FIR میں درج ہوا۔ JWD سے پلپ کمپنی میں شیئرز فراڈ کے ذریعے منتقل کیے گئے، اور FIR کے مطابق کمپنی کے باقی عہدیداروں کے خلاف بھی کارروائی کی جا رہی ہے۔ جہانگیر ترین اور علی ترین کے خلاف منی لانڈرنگ کی FIR بھی درج کی گئی۔ FIA نے جہانگیر ترین، علی ترین کے خلاف 2 ارب 20 کروڑ روپے کی منی لانڈرنگ کا مقدمہ درج کیا۔ 7.4 ملین ڈالرز کی کہا گیا کہ منی لانڈرنگ ڈالر ٹرمز میں یہ رقم بیرون ملک یعنی برطانیہ منتقل کی گئی، اور وہاں جائیدادیں خریدنے کا الزام یہ بھی سامنے آیا، اور FIA کی جانب سے جہانگیر ترین اور ان کی کاروباری کمپنیوں کے خلاف مقدمات قائم کیے گئے۔ یہ جو شیئرز کے ٹرانسفر والا معاملہ ہے منی لانڈرنگ اور جو اینٹی منی لانڈرنگ کے تحت ہوا، یہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہی تقریباً کیس جو ہے وہ حمزہ شہباز، سلیمان شہباز، شہباز شریف صاحب کے اوپر بھی ہے۔ جہانگیر ترین صاحب کے اوپر FIR تو ہو گئی، جو آپ دیکھ رہے ہیں کال اپ نوٹسز ہیں، ان کو بلاوے کے لیے اس پر جو ہے بار بار جو ہے بلایا بھی گیا، جو پیشی پر نہیں گئے۔ FIR ہو گئی لیکن گرفتاری نہیں ہوئی، اور اس کے بعد جہانگیر ترین صاحب جو سیاسی طور پر اپنے کارڈز کھیلنا شروع ہوئے، ان کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آئی۔ اس اسٹیٹمنٹ میں انہوں نے کہا کہ میں دوست ہوں، دشمنی کی طرف کیوں گھسیٹ رہے ہو،
اور انہوں نے یہ بھی ساتھ ساتھ میسج دیا کہ پاکستان تحریک انصاف کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا مجھے الگ کر کے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور وہ آئے پیشی کے لیے تو وہاں پر ان کے ساتھ کچھ ایم این ایز بھی آئے، ان کے ساتھ اس وقت کچھ ایم پی ایس بھی نظر آئے، کچھ وزراء بھی آئے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ راجہ ریاض صاحب جو جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ تھے، جو ایم این اے فیصلہ آباد کے، ان کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ آئی. انہوں نے بتایا کہ جہانگیر ترین صاحب نے جو پرائم منسٹر آف پاکستان کا اعتماد کا ووٹ تھا اس میں بھی کلیدی کردار جو ہے اس وقت ادا کیا. اب ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ راجہ ریاض صاحب سے ہم نے پروگرام کے لیے رابطہ کیا تھا، تو آج شام 7 بجے بھی وہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ایک میٹنگ میں تھے. انہوں نے کہا میں 7 بجے میٹنگ میں ہوں گا تو پروگرام میں نہیں آ سکتا. لیکن جہانگیر ترین صاحب کا جو پورا گروپ ہے یہ میدان میں آ گیا. سیاسی طور پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ گروپ میدان میں آ گیا. اور لیکن وزیر صاحب کی طرف سے کلیئرلی ابھی تک جو انسٹرکشنز آئے، جو اب تک اسٹیٹمنٹ آئیں، انہوں نے کہا جی کہ جو لوگ ملوث تھے اس پورے شوگر اسکینڈل میں، یعنی جنہوں نے یہاں بتایا کہ بہت زیادہ چینی ہے ایکسپورٹ کر دیں اور پھر یہاں قلت پیدا کر کے قیمتیں بڑھائیں اور قیمتیں بڑھا کر سٹا بھی کھیلا، ان سب کو فکس کیا جائے. یہ پرائم منسٹر آف پاکستان کے کلیئر ڈائریکشنز آ گئے. ڈسپائٹ آل دس کہ جب ہم نے دیکھا کہ جو بھی پولیٹیکل کارڈ اس وقت کھیلے جا رہے تھے، اور ایک سوال یہ بھی اٹھنے لگا کہ کیا جہانگیر ترین صاحب اپنی پولیٹیکل پاور شو کر کے، یعنی اپنے ساتھ جو ایم این ایز، کیونکہ وہ اکیلے نہیں ہیں، ان کے ساتھ ایم این ایز بھی ہیں، ان کے ساتھ ایم پی ایس بھی ہیں، ان کے ساتھ مشیر بھی ہیں وزیر پنجاب کے، تو کیا وہ این آر او حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ اہم ترین سوال جو ہے اس پر اٹھنے لگا، جو آج پروگرام میں ہم اٹھائیں گے بھی اور بے نقاب کریں گے کہ جہانگیر ترین صاحب این آر او لینے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اس پوری صورتحال میں یہ سٹا کس طرح کھیلا گیا، یہ بڑا اہم پہلو ہے. اس پورے اسکینڈل کے اندر جو سٹے کا کام ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس میں جس طرح سے اگر ہم آپ کو سمجھانا چاہیں تو جیسے مثال کے طور پہ شوگر ملز ہیں جو کہ نومبر، دسمبر، جنوری میں کرشنگ سیزن ہوتا ہے، کرشنگ کرتے ہیں، 3 مہینے کام کرتی ہیں اور تقریباً 3.5 ارب ایک مل کما لیتی ہے. صرف 3 مہینے کام ہوتا ہے. اور یہ شوگر ملز مافیا اتنا سٹرونگ ہوتا ہے کہ حکومت بنانے میں اور حکومت ختم کرنے میں دونوں میں ان کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے. اب یہاں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی کمپنی، جب بھی کوئی فیکٹری چینی بناتی ہے تو وہ حکومت کے ساتھ ایک ریٹ طے کرتی ہے کہ اس ریٹ کے اوپر ہم ڈیلر کو یہ قیمت پہ یہ چینی بیچیں گے. 70 روپے یا 80 روپے مثال کے طور پہ کوئی بھی ریٹ طے ہوتا ہے 70 روپے، اور 70 روپے کی چینی ہم ڈیلر کو دیں گے جو اینڈ میں یعنی صارف ہے، یعنی میں اور آپ ہیں، اس کو ہول سیلر ریٹیلر تک پہنچتے 80 یا 85 روپے کلو جو ہے اس وقت وہ چینی ملتی ہے. اور یہ اس وقت پروسیجر ہوتا ہے کہ کرشنگ ہوتی ہے، گنا خریدتے ہیں، گنا خریدنے کے بعد اس کی کرشنگ، اور کرشنگ کے بعد اس کو آگے ترسیل، اور یہ جیسے حکومت سے ریٹ طے ہوتا ہے اس طے شدہ ریٹ پہ بیچی جاتی ہے. لیکن یہاں پر آ جاتے ہیں سٹے باز، اور یہ سٹے باز جو ہیں اس وقت اس کی قیمت کو بڑھاتے ہیں. وہ کس طرح بڑھاتے ہیں؟ وہ شوگر مل مالکان کو بولتے ہیں کہ آپ 70 کی نہیں، آپ 85 کی ہم آپ کو اس وقت دلوائیں گے چینی کی قیمت. آپ کو کرنا صرف یہ ہوگا کہ آپ کو چینی کی جو پروڈکشن ہے وہ کم دکھانی ہوگی. یعنی آپ کو چینی یہ دکھانا ہوگا مارکیٹ میں کہ ہمارے پاس کم چینی اس سال پروڈیوس ہوئی ہے، پروڈکشن کم ہوئی ہے، لہٰذا اس کی سپلائی کو کنٹرول کرنا ہوگا. اس سپلائی کو کنٹرول کر کے باقاعدہ پھر انکشاف ہوا ایف آئی اے کی انکوائریز میں کہ اس رپورٹ میں بھی کہ باقاعدہ واٹس ایپ گروپ بنائے گئے جن واٹس ایپ گروپس کے تھرو پھر یہ آگے اس کو بیچتے ہیں. یعنی مثال کے طور پہ فروری کے اندر یہ میسج ڈالتے ہیں واٹس ایپ گروپ پہ، سٹے بازوں کا گروپ ہے، کہ ہمارے پاس اپریل یا مئی کا اتنا سٹاک اویلیبل ہے 85 روپے کلو کے اوپر، یہ 70 روپے کی چینی 85 روپے کے اوپر اویلیبل ہے. وہاں یہ 85 روپے کی بیچتے ہیں اور آگے وہ 85 سے 90 اور 90 سے 100 اور اس طرح 110 115 روپے تک جو ہے سٹے باز چینی کو انفلیٹ کر کے آگے بیچتے ہیں. اس پوری سائیکل بن جاتا ہے. یہ جو انکشاف ہوا، یہ جو تحقیقات ہوئی، اس کی سٹوری بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، جس میں طلب کیا جا رہا ہے شوگر ملز کے مالکان کو. 18 شوگر ملز کے خلاف تحقیق ہیں، اور جن شوگر ملز کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہیں اس میں جہانگیر ترین صاحب کا بھی نام شامل ہے، ان کی شوگر مل کا نام بھی شامل ہے. یہ آپ کو بتاتے چلیں تقریباً سبھی شوگر ملز یہ کام کر رہی تھیں مالکان سوائے ایک آدھ کے. اور چینی سٹا گروہ کے تقریباً 16 واٹس ایپ گروپ پکڑے گئے. 40 سٹے باز ہیں جو پورے صوبے میں چینی کی قیمت طے کرتے تھے، اور تقریباً 394 اکاؤنٹ سامنے آئے جن میں 36 کروڑ روپے منجمد کیے گئے. سٹے پر کمایا گیا پیسہ بے نامی اکاؤنٹس میں جمع بھی کیا گیا. یہ بھی انکشاف ہوئے اس پورے معاملے میں. تو ہم اگر آپ کو سمجھانا چاہیں اوور آل تو پوری صورتحال اس طرح سے ہے کہ یہ باقاعدہ اجارہ داری قائم کرتے ہیں، یعنی مونوپلی قائم کرتے ہیں، نہ کمپٹیشن کمیشن کچھ کرتا ہے اس سلسلے میں. اور پھر نہ صرف جس طرح میں نے کہا کہ حکومت بنانے میں بلکہ حکومت گرانے میں ان کا کردار ہوتا ہے. اور اب یہ تمام معاملہ جو ہے پکڑ میں آ چکا ہے. اس رپورٹ کے بعد پکڑ میں آیا، اس پر ایکشن شروع ہو چکا ہے. اب اس میں جہانگیر ترین صاحب کا بھی نام شامل ہے، دیگر شوگر ملز کے نام بھی شامل ہے. لیکن آج تک یہ بات کا تعین ہو نہیں سکا کیونکہ یہ مافیا اتنا سٹرونگ ہے، اور یہ عزم ہے اس وقت شاید اس گورنمنٹ کا کہ پیداواری لاگت یعنی چینی کتنے میں بنتی ہے، اور 2 اس پہ کتنا منافع ہوتا ہے.
یہ دو چیزیں آج تک اس وقت یہ مل مافیا جو ہے اس وقت آج تک بے نقاب نہیں ہو سکا یہ معاملہ. تو اب دیکھتے ہیں جی کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے اس وقت اس مشن کو یا اس عزم کو کس حد تک پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں. اور احتساب کے حوالے سے جو ان کا نعرہ ہے, کیونکہ صاحب نے کہا کہ میرے ساتھ انصاف ہو, تو کیا اپوزیشن کے ساتھ جو احتساب ہو رہا ہے وہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے؟ اور جو پی ٹی آئی کے اور لوگ ہیں جن کے نام آتے ہیں سامنے کہ بھئی ان کے پاس بھی جائیدادیں ہیں یا معاملات ہیں, نیب میں کیسز ہیں, تو ان کی گرفت آخرکار کب ہوگی؟ اور بڑے اہم سوالات. اور پھر یہ جہانگیر ترین صاحب کیا کوئی این آر او لینے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی پولیٹیکل پاور شو کر کے؟ یہ سارے اہم سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ حاضر ہوں گے اس مختصر بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. اہم ترین سوالات کے ساتھ واپس حاضر ہوئے ہیں. عمران خان صاحب سینئر صحافی ساتھ ہیں, اینکر پرسن ہمارے ساتھ عمار مسعود صاحب ہیں, سینئر صحافی ساتھ تجزیہ نگار. بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب تجزیہ نگار بھی ہیں, نیب کے سابق ڈائریکٹر بھی ہیں, ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. عمران خان صاحب, جو یہ جہانگیر اسٹیٹمنٹ ہے کہ میں دوست ہوں, دشمنی کی طرف کیوں گھسیٹ رہے ہو, آپ اس کو کیا دھمکی کے طور پہ انٹرپریٹ کرتے ہیں؟ یہ بڑی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے کیا؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بڑا فرق پڑے گا سیاست پہ, یا کچھ بھی نہیں ہوگا اس سے؟ کیا ہوگا؟ نہیں, کچھ کر نہیں پائیں گے جہانگیر ترین. اور یہ پاکستان میں طریقہ واردات یہی ہے نا, جب بھی کوئی پولیٹیکل آدمی, کوئی طاقتور آدمی, کوئی جو ہماری ایلیٹ ہے جو اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ وہ قانون سے بالا تر ہے, جب بھی وہ قانون کے شکنجے میں آتے ہیں, ہم سے کوئی سوال پوچھتا ہے تو وہ کہتے ہیں پولیٹیکلی وکٹمائز ہو رہا ہوں میں, اور پھر وہ اپنی پولیٹیکل پوزیشن کو یا اپنے حلقہ استعمال کرتے ہیں اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے. شرفا کا ایک بہت بڑا ساری پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ہے اور سارے آپس میں ایک دوسرے کے بہن بھائی بنے ہوئے. یہ ہر لحاظ سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور اپنے جیسے دوسرے لوگوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. یعنی آپ صحافیوں میں دیکھ لیں, آپ جوڈیشری میں دیکھ لیں, آپ فوج میں دیکھ لیں, سیاستدانوں میں تو یہ بہت ہی زیادہ ہے, وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اب جہانگیر ترین نے کچھ مختلف نہیں کیا, یعنی کوئی نئی ایگزامپل قائم کرتا جہانگیر ترین کہ میں تبدیلی والے کا ساتھی ہوں عمران خان کا, تو میں اپنے سوالوں کا جواب دوں گا قانون کے مطابق. وہ کرنے کی بجائے جہانگیر ترین نے وہ کیا جو شہباز شریف نے کیا, جو مریم نواز نے کیا, جو مولانا فضل الرحمان نے کیا, جو آصف علی زرداری نے اور پیپلز پارٹی کے لوگوں نے کیا, کہ میں اپنی پولیٹیکل پوزیشن کو اور اپنی پولیٹیکل انفلوئنس کو استعمال کروں گا اپنے قانونی معاملات کو اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. یعنی قانون کا معاملہ ہے نا, جا کے عدالت میں جواب دیں. محمد زبیر کو آرمی چیف کا جو جواب تھا وہ یہی تھا نا کہ آپ اپنے سیاسی معاملات کو پارلیمان میں لے جائیے اور اپنے قانونی معاملات کو عدالت میں لے جائیے. میرے ساتھ آپ اس کے بارے میں ڈسکس نہ کریں اور نہ میرا اس سے کوئی لینا دینا ہے. لیکن سیاسی آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ ملک کے جو طاقتور حلقے ہیں, چاہے جوڈیشری ہے, چاہے فوج ہے, چاہے حکومت ہے, وہ ان کو پروٹیکٹ کرے. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ یہ لوگ ایک عجیب بات کرتے ہیں, فیوچر ٹریڈنگ میں کیا برا ہے؟ فیوچر ٹریڈنگ پوری دنیا میں ہوتی ہے, ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں یا بیوقوف بناتے ہیں. یہ جس فیوچر ٹریڈنگ کی بات کر رہے ہیں وہ کچھ اور ہوتی ہے. سٹا پاکستان کے اندر چینی کے سٹاک کے اوپر سٹا کھیلنے کو آپ فیوچر ٹریڈنگ نہیں کہتے, یہ زیادتی ہے, لوگوں کی جیب کے اوپر ڈاکہ ہے, تو اس کو آپ فیوچر ٹریڈنگ نہیں کہتے. یہ کسی اور ملک کے اوپر چینی پہ جو سٹا کھیلے گا وہاں کے لوگ پکڑ کے جوتے بھی ماریں گے, وہاں کی عدالتیں سزا بھی دیں گی اور پکڑ کے وہاں پہ جیل کے اندر بھی ڈالیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہیں اور. پاکستان میں اشیاء جو ضرورت ہے لوگوں کی روزمرہ کی, اس کے اندر یہ ڈاکہ مارتے ہیں, لوگوں کی جیب کاٹتے ہیں. تو جہانگیر ترین نے کچھ مختلف نہیں کیا, وہی کیا جو ان سے پہلے کے سیاستدان کرتے رہے ہیں. ڈفرنٹ طریقے سے ڈیل نہیں کیا انہوں نے اپنے کیس کو. صحیح. اور عمار مسعود صاحب, یہ آپ کو لگتا ہے کہ راجہ ریاض صاحب نے کل اسٹیٹمنٹ دی انٹرویو میں, انہوں نے کہا کہ ابھی بھی ہم نے بات کی ان سے, تو انہوں نے کہا کہ 7 بجے میری میٹنگ ہے, جہانگیر ترین صاحب کے گھر جا رہا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ اعتماد کے ووٹ میں کردار رہا ان کا, پھر آگے بھی کردار رہا, پھر اچانک یہ رابطہ منقطع ہو گیا اور وہ سازش ہوئی ان کے خلاف. تو کیا بغاوت کی طرف جا سکتے ہیں جہانگیر ترین صاحب, آپ کو لگتا ہے, یا صرف یہ میسیجنگ ہے, سگنلنگ ہے؟ عمار مسعود صاحب دیکھیے, جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں اس سے تو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر ایک اور پی ٹی آئی کا فیکشن کریٹ ہو گیا ہے. جہانگیر ترین کی پی ٹی آئی کے لیے اہمیت, قربانیاں اور کارنامے کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. یاد ہے آپ کو جب الیکشن ہوا تھا تو آزاد امیدواروں کو کس طرح جہاز میں بھر بھر کے جہانگیر ترین صاحب لائے تھے, اور ہر امیدوار کے آنے پر کامیابی کے جشن منایا جاتا تھا, شادیانے بجائے جاتے تھے.
اب یہ درمیان میں کیا ہوا ان کا آپس میں کہ جس کی وجہ سے تنازع اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ دونوں قوتیں ایک دوسرے کے سامنے آ گئی ہیں. اس میں بہت میں آپ کو اگر سچ بتاؤں میں بہت زیادہ کلیئر نہیں ہوں اس ساری سچویشن کے بارے میں, اور اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کس طرح ڈیولپ ہوتی ہے. 2-3 باتیں میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اس عمران خان صاحب کا جو پاسٹ ریکارڈ رہا ہے کہ جس شخص نے بھی عمران خان پر احسان کیا, عمران خان نے بالآخر اس کو دھوکہ ضرور دیا. یہ نواز شریف سے بات شروع کریں, یہ اکبر ایس بابر سے بات کریں, جسٹس وزیر الدین سے بات کریں, یہ ان کا ٹریک ریکارڈ رہا ہے, اور شاید اب اس لسٹ میں جہانگیر خان ترین بھی شامل ہونا چاہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے, کیا یہ کرپشن کا کیس ہے, کیا یہ کرپشن کا مسئلہ ہے اور جس کے اوپر عمران خان اچانک نوٹس لینے کو تیار ہو گئے؟ تو اس میں 2-3 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کرپشن کا مسئلہ ہوتا تو اور بے تحاشا مسائل ہیں. فیصل وارڈا کی طرف سے بھی بہت ان کے اثاثوں کے حوالے سے بھی بہت بات ہو چکی ہے. اس کے علاوہ BRT کا اتنا بڑا ایشو پڑا ہوا ہے, اس کے اوپر بات نہیں ہو سکتی. بلین ٹری سونامی, مان جبا کیس, یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ بہت بڑی بڑی. اسی طرح ادویات کا اسکینڈل, وہی صاحب اب آپ کو پتا ہے کہ پارٹی میں بہت اہمیت رکھتے ہیں. اگر کرپشن کے خلاف ہی جہاد کرنا ہوتا تو پھر ان چاروں طرف جہاد ہو رہا ہوتا. لیکن یہ ایک شخص کو فوکس کیا جا رہا ہے, اس کی وجوہات ابھی کلیئر نہیں ہے. بعض اوقات لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان کی عادت ہے, چاہے وہ کرکٹ ٹیم میں ہو یا وزیر اعظم کی سطح پر ہو, جب کوئی شخص ان سے زیادہ طاقتور ہونے لگتا ہے تو اس کو ٹیم سے نکال دیا جاتا ہے. کرکٹ ٹیم میں آپ قاسم عمر کی مثال دیکھ لیں اور یہاں پر جہانگیر ترین کی. لیکن اس سب کے باوجود یہ بہت ممکن ہے کہ یہ دونوں ایک طرف ایک دوسرے کے سامنے تلواریں نکال لیں نیام سے, اور کچھ عرصے کے بعد ان کی صلح ہو جائے اور یہ کرپشن کا کیس بہت سارے اور کرپشن کیسز کی طرح کارپیٹ کے نیچے چلا جائے. یہ بس اس میں یہ بات یقین کرنی اور وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ یہ صرف کرپشن کا کیس نہیں ہو سکتا تو پھر بہت سارے دیگر مسائل بھی ہیں, ان کے اوپر بھی خان صاحب کو نظر کرنی چاہیے. صحیح. تو آپ کو لگتا ہے یہ کرپشن کا کیس صرف کرپشن کا کیس نہیں ہے؟ میں فاروق امیر صاحب آپ کی رائے جاننا چاہوں گا کہ یہ پھر کیا ہے, کیونکہ جس طرح ابھی عمران خان صاحب فرما رہے تھے وہ بھی وجہ ہے کہ اس وقت شوگر مافیا تھی, سٹا کھیل رہے تھے, رپورٹ میں سب کچھ آ گیا, قلت پیدا کی گئی, پھر کس طرح قیمتیں بڑھائی گئیں, پھر سٹا کھیلا گیا, سب مالکان تقریباً سارے مالکان ملوث تھے جو کر رہے تھے یہ سارا کام. تو یہ پیورلی کرپشن کیس ہے یا جو عمار مسعود صاحب کہہ رہے ہیں یہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ فاروق امیر صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. میرا خیال ہے یہ سیاسی کیس نہیں ہے, لیکن جہانگیر ترین صاحب اس کو سیاسی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایکسپلوئٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو ان کے لنکیج ہے ود PTI اور کچھ ان کے ممبر ہیں MNA MP. یہ میری نظر میں بائی لارج یہ کرپشن کا کیس ہے, منی لانڈرنگ کا کیس ہے, فراڈ کا کیس ہے, سٹا بازی کا کیس ہے, تبھی تو FIA بیچ میں انوالو ہے. اور صرف یہ ایک شخص کی بات نہیں ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ پچھلے ایک ہفتے سے FIA جو ہے وہ انہوں نے تمام جو سٹا باز ہیں, چاہے کراچی کے ہوں چاہے لاہور کے ہوں, ان سب کو ان کو بلا کے باری باری بلا رہے, کچھ کو پکڑ لیا اور کچھ آ کے وہاں ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ جناب ہم ان ملوں کے لیے سٹا بازی کرتے تھے اور قیمتیں آرٹیفیشل بڑھاتے تھے, ذخیرہ اندوزی ہوتی تھی وغیرہ وغیرہ, جو کہ ایک سیکرٹ نیٹ ورک چل رہا تھا, کلینڈسٹائن نیٹ ورک. اور اس میں جہانگیر ترین صاحب کی ملیں جو وہ بھی شامل ہیں. خسرو بختیار صاحب کی جو فیملی ممبرز ہیں بھائی ارا, ان کو بھی نوٹس جاری ہو گئے. میرے خیال آج کل انہوں نے بھی FIA کے سامنے پیش ہونا ہے. آج راولپنڈی نے آپ نے دیکھ لیا کہ وہ اپنا نواز شریف صاحب کے بڑے کلوز کیانی صاحب کوئی ہیں, جاوید کیانی کو ایسے کا نام ہے, جو پہلے اس میں وہ ایک کیس تھا جس میں اس میں ان کو اس میں بھی شامل تھے, وہ جو آل پاکستان شوگر مل کے میرے خیال وائس پریزیڈنٹ سمتھنگ, ان کو بھی اپنا نیب راولپنڈی بلا لیا. کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے اور مین اونرز کو بھی بلایا گیا ہے, ان کو بھی نوٹس جاری ہوئے. تو اٹ از ناٹ اونلی جہانگیر ترین. دیکھیں یہ پہلی مرتبہ ہے پاکستان کی تاریخ میں جب کہ یہ شوگر مافیا کو گردن سے پکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیونکہ انہوں نے عوام کے خلاف جنگ کی ہے, یہ تمام آرٹیفیشل شارٹیج کریٹ کر کے اور قیمتیں بڑھا کے. میں آپ کو ایک تو ہماری یادداشت بڑی کمزور ہوتی ہے نا, میں بھی تھوڑا بہت مجھے چیزیں یاد ہے. 2005-6 میں بڑا شوگر اسکینڈل ہوا تھا پاکستان میں. میں اس وقت نئے پنجاب میں تھا. جو چیئرمین تھے اپنے میرے خیال جنرل شاہد عزیز مرحوم, وہ اس کے چیئرمین نیب تھے. انہوں نے کہا کہ جی میں اس کو انویسٹیگیٹ کروں گا,
لیکن بے شک اس وقت ملٹری گورنمنٹ تھی, جنرل مشرف تھے, شوکت عزیز صاحب پرائم منسٹر, یہ جہانگیر ترین صاحب میرے خیال اس وقت بھی ایک منسٹر تھے, وہ پی ایم ایل کیو والے, جو بھی اس وقت پارٹی تھی پاور میں, اور ان لوگوں نے انشور کیا کہ چیئرمین نیب ریزائن کر جائے, لیکن شوگر سکینڈل اور ایک سٹاک مارکیٹ سکینڈل ان لوگوں نے نہیں ہونے دیا. پہلی بار آپ کہہ رہے ہیں روایتی سیاستدان ڈالا جا رہا ہے. میں اس سے پہلے کہ بریک پہ جاؤں, کیونکہ عمار مسعود صاحب نے جو بات کی ہے نہیں ہے کچھ اور بھی ہے, تو انہوں نے فیصل وارڈا کی مثال دی. عمران خان صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس پہ کہ فیصل وارڈا بھی ہے اور بھی نام ہے اس پتہ ہے, اگر احتساب ہوتا تو پھر سب ان کا بھی نام آتا, صرف جہانگیر ترین کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ عمران خان صاحب شاید ہے نہیں. فاروق حمید صاحب آپ جواب دینا چاہیں گے اس بات کا؟ ہاں دیکھیں, فیصل وارڈا جو ہے ان کا کیس الیکشن کمیشن میں ہے, ٹھیک ہے, وہ کہا گیا کہ انہوں نے اپنا وہ امریکی دوری شریعت اور وہ بلا بلا وہ چیزیں جو ہیں وہ چھپائی ہیں. اگر انہوں نے غلط بیانی کی ہے ایٹ دا ٹائم آف ہز بیکمنگ این ایم این اے, جب پیپر فائل ہوئے تھے, الیکشن کمیشن آف پاکستان لے ایک بولڈ فیصلہ اور ڈسکوالیفائی کرے قانون کے مطابق. وہ کوئی میرا خیال نہ وہ عمران خان, ہی مے بی ویری کلوز ٹو عمران خان, لیکن آپ دیکھیں گے جب علیم خان اور سپتیم کو سٹنگ منسٹرز کو پنجاب میں نیب نے ہاتھ ڈالا, نیب پنجاب لاہور نے ان کو پکڑا, کسٹڈی میں لیا, پھر وہ جوڈیشل ہوئے, کئی ہفتے وہ رہے جیل میں وغیرہ وغیرہ, تو آپ مجھے بتائیں کسی نے انٹروین کیا کہ نہیں یار یہ تو ہمارے سٹنگ منسٹر ہے. اور بھی علیم خان جیسا ٹاپ منسٹر پنجاب کا, لوگ کہتے ہیں شاید یہ غالباً چیف منسٹر بنے گا, وہ تو جیل میں چلا گیا, بعد میں پھر وہ ریلیز ہوا, اب اپنے ریفرنسز فیس کر رہے ہیں. تو بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ یوز کرنا کچھ ایم این اے ایم پی ایس کو اپنے پولیٹیکل مائلیج کے لیے, میرا خیال ہے یہ جہانگیر ترین صاحب کی اسٹریٹجی بیک فائر کرے گی, یہ تھوڑا پرابلم کریٹ کریں گے. میں عمار صاحب سے یہاں ایگری کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی میں ابھی تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ جس طرح کہ کوئی ایک بلاک بن گیا وہاں پہ 14-15 کا, جو کہ پولیٹیکل پرابلمز کریٹ کریں گے عمران خان کے لیے, چاہے پنجاب گورنمنٹ ہو جی اپنا پنجاب میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ, یا پھر اپنا نیشنل اسمبلی میں. آپ کا تجزیہ بھی یہی ہے فاروق صاحب کہ یہ این آر او لینے کی کوشش ہے کیس کو دبانے کی, لیکن عمار مسعود صاحب کیا کوئی سیاسی خطرہ ہے اس گروپ سے؟ عمران خان صاحب کو, وزیر اعظم صاحب کو کوئی سیاسی خطرہ ہے عمار مسعود صاحب, یا نہیں ہے کوئی آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیے یہ بات تو صحیح ہے کہ جہانگیر ترین صاحب بہت سارے لوگوں کو لے کے آئے پنجاب اسمبلی میں, خاص طور پر وہ بڑی تعداد ہے, بقول ان کے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اس میں سے 60% لوگ جو ہیں وہ جہانگیر ترین صاحب کے تعاون سے, ان کی اپنی جہانگیر ترین کی سٹیٹمنٹ ہے. پنجاب حکومت جتنے تھوڑے مارجن پر کھڑی ہے اس میں چند نمبر سے بہت زیادہ فرق پڑ سکتا ہے, قومی اسمبلی میں بھی فرق پڑ سکتا ہے. تو اس وقت کوئی بہت دانشمندانہ بات نہیں تھی اس طرح کا ایشو کریٹ کرنا حکومت کی جانب سے. لیکن میں آپ کو یہ بڑے وثوق سے بتا سکتا ہوں کہ یہ بات ابھی ہم پر پوری طرح واشگاف نہیں ہوئی, ابھی ہم اس کی سطحی طور پر اس پر کامنٹ کر رہے ہیں. کچھ عرصے رک جائیے اور پھر آپ کو پتا چلے گا کہ اس بات کے بین السطور بہت کچھ تھا. دیکھیے وہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ادویات کا سکینڈل تھا, وہ آپ سب کو یاد ہے, ادویات کی پرائسز کہاں سے کہاں گئی, اسی طرح کا شور مچا کہ لوگوں کو جو ہے وہ سزا دی جائے گی اور انہیں اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے گا. کیا ہوا تھا؟ کچھ بھی نہیں ہوا تھا. وہ صاحب آج بھی پارٹی میں بہت اہم ہوتے تھے. بی آر ٹی سے بڑی بات کیا ہے, مطلب کہاں پہ وہ 32 ارب روپے کا بجٹ تھا, 100 ارب سے زیادہ بجٹ ہو گیا. اہم سوالات ہیں محمد صاحب, ایک مختصر سے بریک ہمیں لینا ہے, اس بریک کے بعد آتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ صرف کرپشن کا نہیں ہے, کچھ اور بھی ہے, اور کچھ ہفتوں میں یہ واضح ہو جائے گا, اور اس پر عمران خان صاحب, فاروق حمید صاحب کی رائے بھی سنی آپ نے. ایک بریک کے بعد آئیں گے تو یہ سیاسی خطرہ ہے نہیں ہے, اور اس پر اور جو حقائق ہیں اس پورے سکینڈل سے جڑے ہوئے, سٹے باز کس طرح سے کام کرتے تھے, اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور آج بے نقاب میں آپ کے سامنے کچھ اہم ترین سوالات رکھ رہے ہیں. جو 5 سوالات جہانگیر ترین صاحب آج پیش بھی ہوئے تھے, اور ان سے جو انہیں کالر نوٹسز دیے گئے تھے, ان میں جو سوالات تھے ان کے جوابات اور تفتیش ان سے کی گئی. ان میں جو سوالات تھے, جو کالر نوٹسز آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ, جس میں پوچھا گیا when did you enter into a relationship with Faruqi family, when was Shahid Salim Rana appointed as CEO of FPML and as CEO JDW, and did you undertake any due diligence feasibility studies of FPML when FPML was practically shut down, جو ان کے شیئرز کی منتقلی اس حوالے سے 5 سوالات. اسی طرح سے as CEO JDW, what due diligence measures provide evidence you took for in determining 4.35 billion as fair value.
یہ 5 سوالات جو ان سے پوچھے گئے، ان کی تفصیلات، ان سے جواب جو ہے اس پر حاصل کیا گیا. اب ایک اور بات ہے، میں عمار مسعود صاحب پہلے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایک تو ہوتا ہے کہ ان کے وہ اکیلے نہیں ہیں جو ظاہر ہو رہا ہے، سامنے 7 لوگ کھڑے ہیں. جو لوگ ساتھ ہیں، راجہ ریاض صاحب اور دیگر جو ان کے بیانات آئے ہیں وہ بھی بڑے انٹرسٹنگ ہیں. وہ بیانات دے رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ اس وقت ہم ووٹر کو شکل کیسے دکھائیں گے، ہم سے لوگ مایوس ہو رہے ہیں. تو وہ تو گورنمنٹ کی پالیسی سے خلاف بیان دینا شروع ہو گیا ہمارے مسعود صاحب. تو یہ کیا ہے آپ کو لگتا ہے؟ یہ تو ایگریسو سٹانس ہے، نہ صرف ساتھ کھڑے بلکہ بیانات بھی دینے گورنمنٹ کی کارکردگی پہ. میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ آن دا فیس آف اٹ یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی میں ایک بڑا فیکشن کریٹ ہونے والا ہے. جہانگیر ترین کا انفلوئنس آن ایم پی اے اسپیشلی ان پنجاب اسمبلی اینڈ ایم این ایز، اس کو کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا. اگر ایسا ہو جاتا ہے تو عمران خان، پنجاب گورنمنٹ اینڈ فیڈرل گورنمنٹ از ان ڈیپ ٹربل. اور جس وقت انہیں یہ احساس ہوگا کہ جہانگیر ترین اس طرح کر سکتے ہیں، اس وقت دیکھیے گا کہ یہ کرپشن کے کیسز اچانک ختم ہو جائیں گے. اب یوزلی جب بھی اس طرح کے ڈیسیژنز ہوتے ہیں، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی طاقت کار فرما ہوتی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کس کے پیچھے. نہیں، لیکن عمار صاحب مجھے یہ بتائیں کہ طاقت کار فرما ہوتی ہے، لیکن دوسری چیز یہ بھی ہے کہ 15 دن پہلے تک جہانگیر ترین صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب مجھ سے مشورے لے رہے تھے کہ چینی قیمتیں کم کیسے کرنی ہیں. وہ اعتماد کے ووٹ اور سینٹ الیکشن کے اندر بھی کردار ادا کر رہے تھے. تو وہ یہی جہانگیر ترین تھے جو سٹا مافیا چلا رہے تھے یا سٹا مافیا میں ملوث تھے مبینہ طور پہ. تو پھر اس وقت ان سے رابطے کیوں ہو رہے تھے؟ ان کے ذریعے اعتماد کا ووٹ، ان کے ذریعے سینٹ الیکشن ہو رہے تھے. وہ اس وقت کیا تھا معاملہ؟ پھر 15 دن میں ایسا کیا ہو گیا؟ دیکھیے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ کیس کرپشن کا نہیں ہے. کرپشن کا ہو ہی نہیں سکتا. کرپشن تو اس گورنمنٹ میں بے تحاشا طریقے سے ہو رہی ہے. تو پھر کرپشن صرف کرپشن کو نہ کہیں، درمیان میں کوئی تعلقات میں رکھنا پڑا ہے. کوئی یہ بنیادی طور پر عمران خان کوئی انسیکیورٹی کا لیول لگتا ہے. ورنہ آپ کو بتایا کہ جہانگیر ترین کے خلاف کسی کی جرت کے کوئی سوسائٹی میں کیس کرے. میں یہاں پہ یہ بھی بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں کسی طرح یہ سپورٹ نہیں کر رہا کہ جہانگیر ترین کو معاف کر دینا چاہیے یا وہ پی ٹی آئی کے ہیں. اگر انہوں نے کرپشن کی ہے، سٹا کھیلا ہے، عوام کے لیے مشکلات کا باعث بنے ہیں، تو ان کو ضرور قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. لیکن میں اس بات پر قائم ہوں کہ یہ صرف کرپشن کا کیس نہیں ہے. اس کے پیچھے کوئی اور سیاسی جنگ چل رہی ہے جو شاید پاور گیم ہے، اور شاید اس میں وہ والی سائیکی بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ عمران خان کسی بھی دوسرے شخص کو طاقتور نہیں دیکھ سکتے. عمران خان جس شخص نے بھی ان پہ احسان کیا، عمران خان اس کو دھوکہ دے کر بڑا فخر محسوس کرتے ہیں. یہی ان کا انداز حکومت رہا ہے، یہی ان کا طریقہ واردات رہا ہے. اور جہانگیر ترین کے معاملے میں بھی اگر یہ ہو جاتا ہے تو ہمیں بہت زیادہ حیران نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ اس سے وہ کلین چیک پی ٹی آئی کو دینا چاہ رہے ہیں کہ اگر جہانگیر ترین کو اس طرح کرپشن کے کیسز میں پکڑ لیا جاتا ہے تو تحریک انصاف نے انصاف کی کوئی بڑی روشن مثال قائم کر دی ہے. تو ہمارے پاس بے تحاشا ایسی مثالیں ہیں جہاں پر سٹا بھی کھیلا گیا، جہاں پہ دن رات میں اربوں خربوں کمائے گئے، اور تحریک انصاف والے وزیر اعظم صاحب لوگوں کو چپ ہی کراتے رہے کہ اس سلسلے میں بات نہ کی جائے، اس سلسلے میں خاموشی اختیار کی جائے. بہت ساری ایسی مثالیں ہیں جن پر یہ سب کچھ ہو سکتا تھا لیکن نہیں ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کسی ذاتی پرخاش کا مسئلہ ہے، کوئی خوف کا مسئلہ ہے، انسیکیورٹیز کا مسئلہ ہے. یہ مسئلہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فاروق حمید صاحب کہ کیا یہ مسئلہ یہ بھی ہو سکتا ہے فاروق حمید صاحب کہ آئندہ رمضان میں جو چینی قیمتیں بڑھنے کے حوالے سے خدشات تھے اس میں کہیں ملوث و شوگر ملے، کہیں مبینہ طور پہ جہانگیر ترین صاحب تو جس وجہ سے عمران خان صاحب کو فوری ایکشن لینا پڑا. اور دوسرا ہم سن رہے ہیں کہ نیب کا بھی شکنجہ سخت ہو رہا ہے. جو ہماری اطلاعات ہیں نیب بھی طلبی کر رہا ہے بہت سے سیاستدانوں کی اس سلسلے میں. آپ کے بارے میں آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں فاروق حمید صاحب؟ دیکھیں، پہلی بات ہے کہ مجھے کچھ پی ٹی آئی کے لوگوں نے بتایا ہے کہ جناب ٹھیک ہے جہانگیر ترین جو ہے ان کو کہا جاتا ہے وہ پی ٹی آئی کے اے ٹی ایم ہے، عمران خان کے اے ٹی ایم ہے وغیرہ وغیرہ ایسی باتیں، اور بہت بڑے فائنینشیل ڈونر ہیں. لیکن انہوں نے کہا ہے کہ جناب جو ان کا جہاز استعمال ہوتا تھا، ہیلی کاپٹر یا جو بھی تھا، ان کو ہمیشہ ری امبرسمنٹ کی گئی ہے فرام دا پارٹی فنڈ ایز پر دا پارٹی پالیسی. انہوں نے کوئی فری نہیں اپنے جہاز دیے، انہوں نے کوئی فری اپنے وہ چیزیں پیش نہیں کی. دوسری چیز انہوں نے کہا جو بھی ان کے ایکسپنسز ہوتے تھے وہ
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. آج بے نقاب میں اہم ترین تفصیلات شوگر اسکینڈل, شوگر رپورٹ پہ سٹا مافیا, واٹس ایپ میسیجز جو سامنے آئے گروپس کے ذریعے, اور پھر اب آپ کو بتاتے چلیں کہ نیب بھی اس سلسلے میں اسپیسیفکلی نیب پنڈی جو ہے جامع طور پہ آگے بڑھ رہا ہے, اور تمام اسٹیک ہولڈرز کو. آج بھی ہم نے سنا ہے کہ چیف سیکرٹری پنجاب کے دفتر کا دورہ کیا ہے نیب پنڈی کی ٹیم نے. عرفان منگی صاحب یہ وہی ہیں جو منی لانڈرنگ فیک اکاؤنٹس کیس ہے اس کے اندر بھی متحرک رہے ہیں, اور وہی ٹی آئی ٹی اس وقت اس معاملے کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیب بھی اپنا شکنجہ سخت کر رہا ہے تمام سٹے بازوں کے خلاف جو سٹا کر کے شوگر کی قیمتوں کو بڑھاتے تھے اور آپ کی پہنچ سے دور کرتے تھے. 80 روپے کی چینی 110 115 روپے دی تھی. فیڈ بیک فیس بک, ای میلز اور ٹویٹر آپ کے سامنے فلیش کر رہے ہیں. دیکھتے رہیے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا.